دعاؤه عليه السلام في وداع شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وداع ماہ مبارک رمضان کے لیے آپ کی دعا. اے وہ پروردگار جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا ولا يندم على العطاء. اور اپنی عطاؤں پر نادم نہیں ہوتا. ويا من لا يكافئ عبده على السواء. اور کسی کو صرف عمل کے برابر بدلہ نہیں دیتا. منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاؤك خيرا. بلکہ اس کا احسان ابتدائی ہوتا ہے، اس کی معافی اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کا عقاب تقاضائے انصاف ہے، اور اس کا فیصلہ خیر مجسم ہے. ان اعطیت لم تشب عطاءك بمن وان منعت لم يكن منعك تعديا. وہ جب عطا کرتا ہے تو اپنی عطا کو احسان جتانے سے آلودہ نہیں کرتا ہے، اور جب روک دیتا ہے تو اس کا روک دینا کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے. تشکر من شکرک وانت الہمته شکرک. وہ ہر شکریہ ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے جبکہ خود ہی شکریہ کا الہام کرتا ہے. وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك. اور ہر حمد کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے جبکہ خود ہی حمد کی تعلیم دیتا ہے. تستر على من لو شئت فضحت وتجود على من لو شئت منعت. وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز. اور اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے جسے رسوا کر سکتا ہے، اور اس پر بھی کرم کرتا ہے جس کے کرم کو روک سکتا ہے، جبکہ دونوں ہی رسوائی اور محرومی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اس نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل پر رکھی ہے اور اپنی قدرت کا استعمال صرف درگزر کرنے میں کرتا ہے. وتلقيت من عصاك بالحيل وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم. تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم ولا يشقى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الإعذار إليه وبعد ترادف الحجة عليه. كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم. گناہگار کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے، اور جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے مہلت دے دیتا ہے. مجرموں کو مہلت دے کر ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، اور ان کے حساب میں جلدی نہیں کرتا تاکہ اس کی طرف رجوع کر لیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو یا کوئی بدبخت اس کی نعمتوں میں بدبختی سے کام لے، تو پوری عذرداری کے بعد اور مسلسل دلائل کے قیام کے بعد ایسا ہو. یہ اس کے عفو و درگزر کا کرم ہے، اور یہ اس کی مہربانی کا احسان ہے کہ وہ کریم و حلیم ہے. أنت الذي
فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. میرے پروردگار تو ہی وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا ایک دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، پھر اس دروازے پر اپنی وحی کا ایک رہنما مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے بہکنے نہ پائیں. تیرا نام پاکیزہ ہے اور تو نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے اور تمہیں ان باغات میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل. اس دن جس دن پروردگار اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کے لیے ایک نور قرار دے گا جو ان کے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کی تکمیل فرما دے اور ہمیں معاف کر دے کہ تو ہر شے پر قادر ہے. تو اب اس شخص کے پاس کیا عذر ہے جو دروازہ کھلنے اور رہنمائی کے قائم ہونے کے بعد بھی گھر میں داخل نہ ہو؟ تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں سے معاملہ کرنے میں اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری لے لی ہے. وأنت الذي زدت في السوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. تاکہ تو ان کی تجارت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی کامیابی اور اضافے کی سعادت دینا چاہتا ہے. تو نے خود ہی اعلان کیا ہے اور تیرا نام بابرکت اور بلند و برتر ہے کہ جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات. اور تیرا ارشاد ہے جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. اور تیرا ہی یہ بھی ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے کئی گناہ بنا دے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں تو نے نیکیوں کے دگنے چوکنے بنانے کا وعدہ کیا ہے. وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم
على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنی قوت غیبی اور ترغیب کے ذریعے ان کی رہنمائی کی ہے جس میں ان کا فائدہ ہے. اگر تو ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی نگاہیں ان کا ادراک نہ کر سکتیں اور ان کے کان سن بھی نہ سکتے اور ان کے خیالات وہاں تک پہنچ بھی نہ سکتے. اور تو نے ہی فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. وَقُلْ تَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فسميت دعاءك عبادا وتركه استكبارا وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ داخل جہنم ہوں گے. تو نے دعا کو عبادت کا نام دیا ہے اور اس کے ترک کرنے کو استکبار قرار دیا ہے بلکہ اس ترک پر جہنم میں منہ کے بل داخل کرنے کی دھمکی دی ہے. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. جس کے نتیجے میں انہوں نے تیرے احسان سے تجھے یاد کیا اور تیرے فضل سے تیرا شکریہ ادا کیا، تیرے حکم سے تجھے پکارا اور تجھ سے مزید لینے کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور اسی میں ان کے لیے تیرے غضب سے نجات اور تیری رضا کی کامیابی تھی. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتثال ومحمودا بكل لسان فلك الحمد على ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إليه. کہ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اپنے بارے میں وہ باتیں بتا دیتا جو تو نے بتائی ہیں تو یقیناً اس کی تعریف کی جاتی. تو اب ہمیشہ میری طرف سے تیری حمد ہوتی رہے گی جب تک حمد کا کوئی راستہ ملتا رہے گا اور جب تک حمد کے لیے کوئی لفظ باقی رہے گا اور کوئی معنی رہ جائیں گے جس کی بازگشت حمد کی طرف ہو. يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك. اے وہ پروردگار جس نے اپنے فضل و احسان کی بنا پر حمد کا استحقاق پیدا کیا اور بندوں کو اپنے نعمت و کرم سے ڈھانپ لیا. تیری نعمتیں ہمارے بارے میں کس قدر عام ہیں اور تیرے احسانات کس قدر مکمل ہیں اور تو نے اپنے کرم کو کس قدر ہم سے مخصوص کر دیا ہے. هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك.
ہمیں اپنے اس دین کی ہدایت دے دی ہے جسے تو نے پسند کیا ہے، اور اس راستے کی نشاندہی کر دی ہے جسے منتخب کیا ہے، اور وہ راہ حق دکھلا دی ہے جسے آسان بنا دیا ہے، اور اپنی بارگاہ میں قربت کے تمام راستے دکھا دیے، اور اپنی کرامت تک پہنچنے کے تمام وسائل بتا دیے۔ اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر۔ خدایا تو نے اپنے انہی منتخب فرائض و مخصوص واجبات میں ایک ماہ رمضان بھی قرار دیا ہے جسے تمام مہینوں میں خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور تمام زمانوں اور اوقات میں منتخب قرار دیا، اور سال کے تمام اوقات میں اس امر کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس میں قرآن اور نور کو نازل کیا ہے، اور ایمان کو فروغ بخشا ہے، اور روزے کو واجب قرار دیا ہے، اور قیام کی رغبت دلائی ہے، اور اسے شب قدر کی جلالت عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القریب الی من حاول قربک۔ اس کے بعد تو نے اس ماہ مبارک کے ذریعے ہمیں تمام امتوں پر مقدم کیا ہے، اس کی فضیلت کے ذریعے تمام اقوام میں منتخب قرار دیا ہے، تو ہم نے بھی تیرے حکم سے اس کے دن میں روزہ رکھا، اور تیری مدد سے راتوں میں قیام کیا، اور اس قیام و صیام کے ذریعے اس رحمت کا ارادہ کیا جس کی تو نے پیشکش کی تھی، اور اسے تیرے ثواب تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا، جس ثواب سے تیرا دامن بھرا ہوا ہے، اور جسے تو اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے میں جواد و کریم ہے، تو اس بندے سے قریب تر ہے جو تیرے قرب کا ارادہ کرے۔ وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور ہمارے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور اس کا عدد پورا ہو گیا، فنحن مودعو وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي، فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر
ويا عيد أوليائه. تو ہم سے رخصت ہونے لگا، اب ہم اسے اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اسے رخصت کیا جاتا ہے، جس کا فراق سخت ہے اور اس کی جدائی غم زدہ اور وحشت زدہ بنانے والی ہو، اور جو محفوظ حقوق، قابل نگہداشت حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے دے۔ تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء خدا کے لیے زمانہ عید، تجھ پر ہمارا سلام۔ السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات۔ سلام ہو تجھ پر اے اوقات میں سے بہترین ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے۔ السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزوئیں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے۔ السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراقه۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہم نشین جو رہا تو اس کی منزلت عظیم رہی۔ السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسار وأوحش منقضيا فماض۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ محبوب جو آیا تو سامان انس لے کر آیا اور خوش کر گیا، اور گیا تو وحشت زدہ اور رنجیدہ بنا کر گیا۔ السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ ہمسایہ جس کے زیر سایہ دل نرم ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے۔ السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان۔ سلام ہو تجھ پر اے وہ مددگار جس نے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کی اور ایسا ساتھی بنا جس نے نیکیوں کے راستوں کو آسان بنا دیا۔ السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك۔ سلام ہو تجھ پر کہ تیرے دور میں جہنم سے آزاد ہونے والے کس قدر زیادہ تھے اور تیری حرمت کا خیال رکھنے والے کس قدر نیک بخت ہو گئے۔ السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو نے کس قدر گناہوں کو محو کر دیا اور کتنے قسم کے عیوب کو چھپا دیا۔ السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو گناہ گاروں پر کس قدر مہربان تھا اور تیری ہیبت صاحبان ایمان کے دلوں میں کس قدر زیادہ تھی۔ السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام۔ سلام ہو تجھ پر ہے وہ مہینے جس کا مقابلہ دوسرے زمانے نہیں کر سکتے۔ السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام۔ سلام ہو تجھ پر ہے وہ مہینے جو ہر رخ سے سلامتی کا باعث تھا۔ السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة۔ سلام ہو تجھ پر کہ نہ تیری مصاحبت ناپسندیدہ تھی اور نہ تیری معاشرت قابل مذمت تھی۔ السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات۔ سلام ہو تجھ پر کہ تو برکتیں لے کر وارد ہوا اور گناہوں کی کشافت کو دھو کر پاک کر گیا۔
السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. سلام ہو تجھ پر کہ تجھے دلی تنگی کی بنا پر رخصت نہیں کیا گیا اور اس کے روزوں کو خستگی کی بنا پر نہیں چھوڑا گیا. السلام عليك من مطلوب قبل وقتي ومحزون عليه قبل فوتي. سلام ہو تجھ پر کہ تیرے وقت سے پہلے تیرا انتظار کیا جاتا ہے اور تیرے جانے سے پہلے ہی سے لوگ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. سلام ہو تجھ پر کہ تیری وجہ سے کتنی ہی برائیوں کا رخ موڑ دیا گیا اور کتنی ہی نیکیاں اونڈیل دی گئیں. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. سلام ہو تجھ پر اور تیری قدر کی رات پر جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. سلام ہو تجھ پر ہمیں کس قدر کل تیری آرزو تھی اور کل تیرا شوق رہے گا. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا وعلى ماض من بركاتك سلبنا. سلام ہو تجھ پر اور تیرے اس فضل پر جس سے ہم محروم ہو گئے اور تیری ان گزشتہ برکتوں پر جو ہم سے چھن گئیں. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقتا وحرموا لشقائهم فضلا. خدایا ہم اس مہینے والے ہیں جس سے تو نے ہمیں شرف بخشا ہے اور اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق دی ہے جبکہ بدبخت افراد اس کے وقت سے بے خبر رہے اور اپنی بدبختی کی بنا پر اس کے فضل سے محروم رہ گئے. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفتي وهديتنا له من سنتي وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير. در حقیقت تو ہی اس معرفت کا مالک و مختار ہے جو تو نے اس کے سلسلے میں ہمیں عنایت فرمائی ہے اور اس کی سنت کی ہدایت دی ہے اور ہم نے تیری توفیق ہی سے اس کے روزے اور نماز کا بیڑا اٹھایا ہے اگرچہ اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں اور ہم بہت سے حقوق میں سے صرف چند ایک کو ادا کر سکے ہیں. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من انواع الذخر المحروس علیہ. خدایا یہ تیری حمد اپنی برائیوں کے اقرار اور حقوق کی بربادی کے اعتراف کے ساتھ ہے. تیرے لیے ہمارے دلوں میں واقعی شرمندگی ہے اور ہماری زبانوں پر سچی معذرت ہے، لہٰذا ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں وہ اجر عطا فرما دے جس کے ذریعے اس فضل کا تدارک ہو سکے جس کی آرزو تھی اور اسے ان ذخیروں کے انواع و اقسام کا بدل قرار دے سکیں جن کی تمنا اور طمع تھی. وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك وابلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادات وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعات
وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر. اور اگرچہ ہم نے تیرے حق میں تقصیر اور کوتاہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے عذر کو قبول کر لے اور ہماری عمروں کو ہمارے سامنے آنے والے رمضان تک پہنچا دے، اور جب ایسا ہو جائے تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس عبادت کو اختیار کریں جس کا تو اہل ہے، اور ہمیں اس منزل تک پہنچا دے کہ ہم اس اطاعت کو انجام دے سکیں جس کا تو استحقاق رکھتا ہے، اور ہمارے لیے عمل نیک کا وہ سلسلہ قائم کر دے جو اس سال اور آئندہ سال کے ماہ رمضان کے حقوق کی تلافی کر سکے. اللهم صل على محمد وآله. اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاغين واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص. خدایا ہم نے اس مہینے میں جو بھی جرم یا گناہ کیا ہے یا جس معصیت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جس خطا کا ارتکاب کیا ہے، چاہے وہ قصدن ہو یا بھول کر ہو، اور جس کے ذریعے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے یا کسی دوسرے کی حتیٰ کی حرمت کی ہے، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ایوب کو اپنے پردہ کرم میں چھپا لے اور ہمارے گناہوں کو اپنے عفو درگزر سے معاف فرما دے، اور ہمیں تانا دینے والوں کی نگاہوں کا نشانہ نہ بننے دینا اور ہمارے خلاف سرکشوں کی زبان دراز نہ ہونے دینا. ہمیں ان کاموں میں لگا دے جو گناہوں کو زائل کر سکیں اور ہمارے بدترین اعمال کا کفارہ بن سکیں. اپنی اس مہربانی کی بنا پر جو ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس فضل و کرم کی بنا پر جو کم ہونے والا نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا أجل به لعفو وأمحاه لذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری مصیبت کا تدارک اس مہینے کے شرف سے فرما دے، اور ہمارے لیے روز عید الفطر کو بابرکت قرار دے دے اور اسے تمام گزرنے والے دنوں سے بہتر بنا دے، اس طرح کہ وہ سب سے زیادہ معافی حاصل کر سکے اور سب سے زیادہ گناہوں کو مٹا سکے اور ہمارے تمام ظاہر و باطن گناہوں کو معاف کرا سکے. اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أسعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه. خدایا اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ہمیں خطاؤں سے باہر نکال لے اور اس کے جانے کے ساتھ ہمیں برائیوں سے الگ کر دے. ہمیں اس کے بہترین اہل میں قرار دے دے جن کا نصیب سب سے وافر ہو اور جن کا حصہ سب سے زیادہ عظیم ہو. اللهم ومن رعى حق هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه فهب لنا مثله من وجدك
وأعطنا أضعافه من فضلك فإن فضلك لا يغيض وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض وإن معادن إحسانك لا تفنى وإن عطاءك للعطاء المهنى. خدایا اور جو شخص بھی اس مہینے کے حق کی مکمل رعایت کرے اور اس کی حرمت کی باقاعدہ حفاظت کرے اور اس کے مکمل حدود کے ساتھ قیام کرے اور اس کے گناہوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے یا تیری بارگاہ میں قربت کا کوئی وسیلہ اختیار کرے جو تیری رضا کا باعث ہو اور جس کی بنا پر تیری حرمت کا رخ اس کی طرف ہو جائے، تو ہمیں بھی اپنے کرم سے ایسا ہی شرف عنایت فرما دینا اور اپنے فضل سے اسے کئی گنا بنا دینا کہ تیرا فضل ختم ہونے والا نہیں ہے اور تیرے خزانے کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ابلتے ہی رہتے ہیں، اور تیرے احسانات کی کانیں فنا ہونے والی نہیں ہیں، اور تیری عطا ہی در حقیقت خوشگوار عطا کہے جانے کے قابل ہے۔ اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صام أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسا ہی اجر عطا فرما جیسا ان لوگوں کا اجر ہے جو اس مہینے میں روزہ رکھنے والے یا قیامت تک کوئی بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أدمرنا توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها۔ خدایا ہم تیری بارگاہ میں آج کے یوم الفطر میں جسے تو نے صاحبان ایمان کے لیے روز عید و مسرت قرار دیا ہے اور اپنے اہل ملت کے جمع ہونے کا سامان فراہم کیا ہے، ہر اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں جس کا ارتکاب کیا ہے یا جو برائی ہم سے سرزد ہوئی ہے یا جو برا خیال ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ توبہ ویسی ہے جس میں دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر جانے کا کوئی خیال نہیں ہے اور نہ بار دیگر خطا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ ہماری توبہ ہر طرح کے شک و ریب سے پاک ہے، لہٰذا اسے قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جا، اور پھر ہمیں اسی توبہ پر ثبات قدم بھی عنایت فرما۔ اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكآبة ما نستجيرك منه۔ خدایا ہمیں روز قیامت کے عذاب کا خوف اور اس ثواب کا شوق عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، تاکہ ہم تجھ سے دعاؤں کی لذت کا احساس کر سکیں اور جن گناہوں سے پناہ چاہتے ہیں ان کے درد کو محسوس کر سکیں۔ واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين۔ ہمیں اپنی بارگاہ کے ان توابین میں قرار دے دے جن کے لیے تو نے اپنی محبت کو لازم قرار دیا ہے۔ اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة۔ خدایا ہمارے آباء و کرام اور ہماری ماؤں کو اور ہمارے تمام اہل مذہب کو بخش دے، وہ گزر چکے ہوں یا قیامت تک گزرنے والے ہوں۔ خدایا ہمارے نبی حضرت محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے اپنے مقرب ملائکہ پر رحمت نازل کی ہے۔
اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے اپنے نیک کردار بندوں پر رحمت نازل کی ہے، بلکہ اس سے بہتر اے عالمین کے پروردگار وہ صلوات جس کی برکتیں ہم تک پہنچ جائیں اور اس کا نفع ہمارے شامل حال ہو جائے اور اس کے بارے میں ہماری دعا مستجاب ہو جائے۔ تو بہترین وہ ہستی ہے جس کی طرف توجہ کی جائے اور ان سب سے زیادہ کام آنے والا ہے جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور ان سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے جن کے فضل و کرم کا سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔